زندہ باد، جلسہ سالانہ قادیان زندہ باد، درویشان قادیان زندہ باد، اونچا ہائے قادیان زندہ باد، ہائے قادیان زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اب تلاوت قرآن کریم کے ذریعے کے ساتھ اس عالمی جلسہ قادیان کا آغاز ہوگا۔ تلاوت کے لیے میں مکرم ایوب ندیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچتے رہا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں، اور تجسس سے کام نہ لیا کرو، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کیا کریں۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اگر تمہاری طرف یہ بات منسوب کی جائے تو تم اس کو ناپسند کرو گے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو کئی گروہوں اور قبائل میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم
ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت علم رکھنے والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ جزاکم اللہ۔ اب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا کلام عزیزم محمد الیاس پیش فرمائیں گے۔ حضرت مسلم موعود کا کلام عزیزم محمد الیاس پیش فرمائیں گے۔ رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں مدعائے حق مدعائے قادیاں گر نہیں عرش مولا سے یہ ٹکراتی تو پھر گر نہیں عرش مولا سے یہ ٹکراتی تو پھر سب جہاں میں گونجتی ہے کیوں صدائے قادیاں سب جہاں میں گونجتی ہے کیوں صدائے قادیاں میرے پیارے دوستو تم دم نہ لینا جب تلک ساری دنیا میں نہ لہرائے لوائے قادیاں ساری دنیا میں نہ لہرائے لوائے قادیاں یا تو ہم پھرتے تھے ان میں یا ہوا یہ انقلاب پھرتے ہیں
چاہائے قادیاں آہ کیسی خوش گھڑی ہوگی کہ بانیل مرام باندھیں گے رختے سفر کو ہم برائے قادیاں باندھیں گے رختے سفر کو ہم برائے قادیاں ایشیا یورپ امریکہ افریقہ سب دیکھ ڈالے پر کہاں وہ رنگ ہائے قادیاں قادیان دارالمان زندہ باد دیکھ ڈالے پر کہاں وہ رنگ ہائے قادیاں جب کبھی تم کو ملے موقع دعائے خاص کا یاد کر لینا ہمیں اہل وفائے قادیاں درویشان قادیان زندہ باد یاد کر لینا ہمیں اہل وفائے قادیاں ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں مدعائے قادیاں جزاکم اللہ سیدنا حضرت امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مبارک اور تاریخی تقریب میں ہمارے کچھ ایسے بھائی شامل ہیں جو بیعت کر کے سلسلہ عالیہ احمدیہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش اور تمنا تھی کہ انہیں اس بابرکت موقع پر بیعت کرنے کا موقع عطا فرمایا جائے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ازراہ شفقت ان کی یہ درخواست منظور فرمائی ہے، اس لیے اب 8 افراد کی دستی بیعت ہوگی۔ یہاں پر موجود باقی احباب بھی اور ساری دنیا میں یہ پروگرام دیکھنے اور سننے والے احباب بھی بیعت اور دعا میں شامل ہو سکیں گے۔ بٹھا دینا اچھا، اس میں تو آواز نہیں جائے گی، وہ لاؤڈ اسپیکر نہیں چاہیے۔ نعرہ تکبیر
अभी छड़ जाए इसमें आवाज़ आ जाएगी इससे पता लगा Come here. Give me your hands, please. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. How are you? Fine? Alhamdulillah. Would you repeat after me what I say, please? पूजा कर लें इसको अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. He is one and has no partner. And I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. I pledge my initiation this day at the hand of Tahir Ahmed and enter the Ahmadiyya Jamaat in Islam in fulfillment of the prophecies of the Holy Prophet Muhammad Khatamun Nabiyyin Sallallahu Alaihi Wasallam. Peace and blessings of Allah be upon him. I believe that Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, peace be on him, is the promised Messiah, the Mahdi, and the reformer of the latter days. I seek forgiveness of Allah from all my past sins and promise to abstain from all sins in future. From all sins in future to the best of my ability and comprehension. I will make every effort to comply with the 10 conditions of initiation prescribed by the promised Messiah, peace be on him. I will give precedence to my faith over all worldly objects. I will do my best to obey you in everything good and will maintain a firm relation of fidelity with the institution of Khilafat in Ahmadiyya. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. I beg pardon from Allah, my Lord, from all my sins and turn to Him. Rabbi inni zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi fa innahu
لا يغفر الذنوب إلا أنت. Oh my Lord, my Allah, I wronged my soul and confess all my sins. Pray, forgive me my sins, for there is none else except Thee to forgive. Ameen. Let's join in prayer, please. Muhammad wa ali Muhammad. Ameen. Assalamu alaikum. Allah bless you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. नारे तकबीर, अहमदियत, इस्लाम, दारुल अंबिया, बारकल्लाहु लकुम. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللہ تعالیٰ نے آج ایک دفعہ پھر ہمیں
قادیان کے عظیم الشان عالمی جلسے میں شمولیت کی توفیق بخشی ہے۔ آج اس جلسے کی اختتامی تقریب ہے۔ اس جلسے کا آغاز 101 برس پہلے قادیان سے 75 افراد کی شمولیت سے ہوا تھا۔ گزشتہ سال جب اس جلسے کی 100ویں سال برسی منائی جا رہی تھی، یا سالگرہ کہنا چاہیے، منائی جا رہی تھی، تو لندن کے ایک دوست چودھری آفتاب احمد صاحب نے مجھے لکھا کہ 75 افراد سے اس جلسے کا آغاز ہوا تھا اور آج صرف میرے خاندان کے 75 افراد اس میں شامل ہیں۔ انہیں اس وقت کیا معلوم تھا کہ 75 نہیں بلکہ دنیا کے تمام ملکوں میں آئندہ سال یہ آواز سنی جانے والی ہے اور یہ تصویریں دیکھی جانے والی ہیں۔ انہیں کیا خبر تھا کہ 75,000 نہیں، 75 لاکھ نہیں، 75 کروڑ سے بھی بہت زیادہ انسان دنیا میں ایسے بستے ہیں جن کی تعداد اربوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ ان تک اللہ کے فضل سے یہ آواز پہنچ رہی ہے اور پہنچ سکتی ہے اگر وہ سننے کے کان رکھتے ہوں، اور یہ تصویریں دیکھی جا سکتی ہیں اگر وہ دیکھنے کی آنکھیں رکھتے ہوں۔ بس آج قادیان کا یہ جلسہ قادیان کی حدود تک محدود نہیں رہا بلکہ تمام عالم تک دراز ہو چکا ہے، قطب شمالی سے لے کر قطب جنوبی تک، اور مشارق کی انتہا سے لے کے مغارب کی انتہا تک زمین کا ایک چپا بھی ایسا نہیں جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے جاری کردہ اس جلسے کی آوازیں اور تصویریں نہ دیکھی جا سکتی ہوں۔ بس یہ ایک بہت ہی مبارک دن ہے جو کل عالم کی جماعت احمدیہ پر چڑھا ہے۔ اللہ اس دن کی برکتوں کو اور زیادہ پھیلاتا چلا جائے اور وسیع تر کرتا چلا جائے۔ قادیان سے مختلف منتظمین کی مختلف حیثیتوں سے مجھے رپورٹیں باقاعدہ مل رہی ہیں۔ چودھری حمید اللہ صاحب کے پیغامات بھی اور صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب ناظر اعلیٰ کے پیغام بھی اور مرزا غلام احمد صاحب کے پیغامات بھی جنہیں میں نے وہاں جلسے کی عمومی انتظامی نگرانی کے لیے بھجوایا تھا، اور اسی طرح افسر صاحب جلسہ منظور احمد صاحب گجراتی کی رپورٹیں بھی مل رہی ہیں، اور ان رپورٹوں کا تعلق قادیان میں ہونے والے انتظامات سے ہے، لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ان کی رپورٹیں بہت خوش کن ہیں، اور ان کی رپورٹیں پڑھتے ہوئے ان کے لیے اور سب کارکنوں کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ اس جلسہ کے انتظام آج کل عالم میں اسی طرح ہو رہے ہیں جیسے قادیان میں ہو رہے ہیں، اور جلسہ ہی نہیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا لنگر بھی اس وقت ساری دنیا میں جاری ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اور مجھے مختلف جماعتوں سے، انگلستان سے بھی، یورپ کی جماعتوں سے بھی، امریکہ سے بھی اور مشرق بعید کی جماعتوں سے بھی یہ اطلاعیں مل رہی ہیں کہ اس جلسے میں شمولیت کرنے والوں کی مہمان نوازی کا بھی حسب توفیق انتظام کیا گیا۔ غرضی کی دنیا میں بہت سے ممالک میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا لنگر بھی جاری ہو چکا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد کی جے، حضرت مرزا غلام احمد کی جے، حضرت مرزا غلام احمد کی جے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی تھی اس میں انسان کو بحیثیت انسان ایک عظیم الشان پیغام دیا گیا ہے اور متوجہ کیا گیا ہے کہ تم ایک ہی آبا و اجداد کی نسل ہو، ایک ہی آدم اور حوا کی کوکھ سے پیدا ہونے والے انسان ہو۔ یاد رکھو، اس اپنی انسانی حیثیت کو کبھی بھلا نہ دینا۔ اگر تم انسانی حیثیت کو بھلا کر انسانی رحمی تعلقات کو کاٹو گے تو اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے تعلق کو منقطع کر لو گے۔
یہاں جن رحمی رشتوں کے حوالے سے اللہ سے دعائیں مانگنے کا ذکر ہے، یہ رحمی رشتے نہ کسی جغرافیہ کو جانتے ہیں، نہ کسی مذہب سے آشنا ہیں، رنگ و نسل کی تمیز سے یہ بالا اور ممتاز ہیں، یہ محض انسانی رشتے ہیں۔ اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ دیکھو اللہ کی صفت رحمانیت ماں کے پیٹ میں اس بچہ دانی کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہے جس میں انسان پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے ماں کے پیٹ میں بچہ دانی کو رحم نام دیا گیا۔ وہی رے اور ہے اور میم 3 حرفوں سے یہ نام بنا ہے، جن حرفوں سے اللہ کی رحمانیت کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ پس یاد رکھو، جو رحمی رشتوں کو منقطع کرے گا وہ اللہ کی رحمانیت سے بھی کاٹا جائے گا۔ بس آج دنیا کو سب سے زیادہ اس پیغام کی ضرورت ہے۔ کوئی مذہب دنیا میں انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کو انسانیت کے ادنا اور ابتدائی آداب نہ سکھا دے۔ جہاں تک میں نے دنیا کے حالات پر غور کیا ہے، میں سمجھتا ہوں آج دنیا کے لیے سب سے زیادہ سنگین مسئلہ تعصبات کا جاگ اٹھنا ہے۔ جو انقلابات ابھی حال ہی میں مشرقی یورپ اور روس میں برپا ہوئے اور اس کے نتیجے میں جو انقلابات کی لہریں تمام دنیا میں پھیل رہی ہیں، ان کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عصبیتوں کے جن اور بھوت جو مدتوں سے قبرستانوں میں یا مڑیوں میں دبے پڑے تھے، آج قبریں پھاڑ کر باہر نکل رہے ہیں، اور رات کے اندھیروں ہی میں انسانوں کو ڈرانے کے لیے نہیں نکلتے، بلکہ دن دہاڑے انسانی بستیوں، قصبات، شہروں اور ملکوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اور یہ وہ خطرات ہیں جو دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر انسان نے بحیثیت انسان ان کی روک تھام کی کوئی کوشش نہ کی تو معاملہ حد اختیار سے باہر نکل جائے گا، اور دوبارہ دنیا ایک ہولناک عالمی جنگ میں لازماً مبتلا ہو جائے گی۔ اس لیے میں آج اس قادیان کے عالمی جلسے سے تمام عالم کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک نصیحتوں کے مطابق اور دنیا کے تمام مذاہب کی بنیادی تعلیم کے مطابق، اگر تمہیں خدا سے کوئی تعلق ہے، اس کے بندوں سے لازماً تعلق رکھنا ہوگا، اور بین الاقوامی انسانی اقدار کی تعلیم دینی ہوگی جو مذہب اور جغرافیائی حدود سے بالا ہوں اور کل عالم کے انسانوں کو انسانیت کے پہلو سے ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کی جن آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ان میں بھی یہی پیغام تھا کہ دیکھو، کوئی قوم کسی دوسری قوم سے تمسخر نہ کرے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کو طعنے نہ دے، کوئی بھائی کسی دوسرے بھائی کی غیبت نہ کرے۔ یہ وہ تمام ایسی بنیادی خرابیاں اور اخلاقی نقائص ہیں جو انسانیت کو کھا جاتی ہیں، اور ان برائیوں میں مبتلا انسان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا جائے۔ بس اگر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت نہ کھاؤ، تو یاد رکھو کہ اپنے زندہ بھائیوں کا گوشت کھانا چھوڑ دو۔ وہ جو تمہاری نظر سے اوجھل ہیں، اگر تم ان کے عزتوں پر دانت تیز کرتے ہو اور ان کے اموال کھانے کے لیے دن رات مچلتے اور تدبیریں سوچتے ہو، تو یاد رکھو یہ اس ویسی ہی مکروہ اور ذلیل اور خبیث بات ہے جیسے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لے۔ بس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قرآنی تعلیم کو پیش نظر رکھ کر مختلف مواقع پر مختلف نصائح فرمائیں۔ ان میں سب سے زیادہ عظیم اور عالمگیر نصیحت حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائی گئی،
وہ ایک ایسا عظیم الشان خطبہ ہے جو تمام دنیا کے لیے ایک امن کا چارٹر ہے۔ اس خطبے میں وسعت بھی ہے اور گہرائی بھی ہے اور عظمتیں اور رفتیں بھی ہیں۔ وہ ایک ایسا خطبہ ہے جس کی نظیر آج تک میں نے دنیا کے کسی خطبے میں نہیں دیکھی۔ اس میں سے محض ایک اقتباس آج میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم آخری حج کے موقع پر جو خطبہ دیا اور بنی نوع انسان کو ایک نصیحت کر کے اپنی رسالت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوئے، آپ نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا باپ، تمہارا رب ایک ہے۔ مسلمانوں کو مخاطب نہیں فرمایا، تمام بنی نوع انسان سے خطاب کیا۔ فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تم ایک ہی باپ کی نسل ہو، اس لیے تم میں چھوٹے بڑے کی تقسیم قابل قبول نہیں ہے۔ نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، نہ سفید سیاہ پر فضیلت رکھتا ہے اور نہ سیاہ سفید پر، صرف تقوی اور ذاتی قابلیت ہی وجہ فضیلت ہوگی۔ صرف تقوی اور ذاتی قابلیت ہی وجہ فضیلت ہوگی، اور اسلامی اقتدار میں رنگ و نسل کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہوگا۔ کیسا عظیم الشان عالمی نظام عدل کا، کیسے عظیم الشان عالمی نظام عدل کا اعلان فرمایا گیا، اور وہ مسلمان ممالک جو اسلامی حکومت دنیا میں قائم کرنے کے خواہاں ہیں، ان کو کیسی گہری اور دائمی پتے کی بات بتا دی گئی، جس سے ٹل جائیں تو عدل ٹل جاتا ہے، اور جب عدل ٹل جائے تو مذہب تو درکنار، انسانی اقدار کی بھی کوئی بات باقی نہیں رہتی۔ یہی وہ سنت نبوی تھی جس نے مدتوں تک عالم اسلام کو عدل پر قائم رکھا، اور وہ زمانے جب کہ مسلمان بگڑ چکے تھے، ایک لمبے عرصے تک ان بگڑے ہوئے زمانوں میں بھی اسلامی حکومتیں سب سے زیادہ اولیت عدل ہی کو دیتی رہیں، اور اسلامی شریعت کا بنیادی تصور ان کے نزدیک عدل تھا۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاک نمونوں میں اس بین الاقوامی عدل کے ایسی حسین اور درخشندہ مثالیں قائم فرمائیں کہ ان کے مطالعہ سے انسان کا ظاہر و باہر چمک اٹھتا ہے۔ لیکن وقت کی رعایت سے ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانی قدروں کا پاس تھا۔ اب جانتے تھے کہ مذہب کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو شرف انسانی پر قائم کیا جائے اور انسان کو انسان کی عزت کے راز بتائے جائیں، تب وہ اس لائق ہوگا کہ اپنے خدا کی عزت کو قائم کر سکے یا اپنے خدا کے شرف کے حضور جھک سکے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے، عام روزمرہ کی باتوں سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالمی رجحانات اور انسانی تصورات کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کے حضور کے زمانے میں سب سے زیادہ مخالفت آپ کی یہود نے کی، اور وہ جنگیں جو دوسرے عربوں سے لڑی گئیں اور مشرکوں سے لڑی گئیں، ان کے متعلق بھی محققین جانتے ہیں کہ ان کی بنیاد یہودی پروپیگنڈے پر تھی، جو جگہ جگہ اسلام کے خلاف آگ بھڑکاتے پھرتے تھے۔ ان کے شعراء بھی اور ان کے خطیب بھی اور ان کے رہنما اور لیڈر بھی بار بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کے شعلے بھڑکاتے رہے اور بھڑکانے میں کامیاب ہوئے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ تشریف فرما تھے، تو ایک جنازہ گزرا، باقی صحابہ بیٹھے رہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک اس جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو علم نہیں کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے؟
آپ نے فرمایا کیا یہودی انسان نہیں ہوتے؟ حسن انسانیت بس وہ قوم جس نے مذہبی اور سیاسی نفرتوں میں اپنی مخالفت کو انتہا تک پہنچا دیا تھا، اس قوم کی طرف بحیثیت انسان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی نظر تھی، اور اس قوم کے ایک مردہ کے لیے وہ سب زندوں میں سب سے زیادہ زندہ انسان احتراماً اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ بین الاقوامی اخوت کی اور محبت کی تعلیم ہے جو تمام بنی نوع انسان کو گہرے رحمی رشتوں میں ایک دفعہ پھر مضبوطی سے باندھ سکتی ہے۔ صرف اسلام پر بس نہیں، میں جانتا ہوں اور جہاں تک میں نے مطالعہ کی ہے، دنیا کے تمام مذاہب کا آغاز انسانی ہمدردی سے ہوا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کی بنیادی تعلیم میں بین الاقوامی انسانی ہمدردی کی تعلیم موجود ہے۔ کسی مذہب میں زیادہ ہے، کسی میں کم، لیکن یہ تمام مذاہب کی قدر مشترک ہے۔ آج ہندو مسلم اختلاف کو ہوا دی جا رہی ہے اور ہندو مسلمانوں کے خلاف نفرت کی مہم چلا رہے ہیں اور مسلمان ہندوؤں کے خلاف نفرت کی مہم چلا رہے ہیں، لیکن یہ دونوں باتیں ہندو مت کے بھی خلاف ہیں اور اسلامی تعلیم کے بھی خلاف ہیں۔ گیتا جو ہندو مذہب کی سب سے زیادہ مقدس کتاب ہے، جسے ہم ایک الہی نوشتے کے طور پر شمار کر سکتے ہیں، اس میں حضرت کرشن جی مہاراج کی تعلیم سے متعلق لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ارجن، جو انسان تمام مخلوق عالم کو بغیر تفریق کے یکساں سمجھتا ہے، اے ارجن، جو انسان تمام مخلوق عالم کو بغیر تفریق کے یکساں سمجھتا ہے اور ان کا سکھ اپنے سکھ جیسا اور ان کا دکھ اپنے دکھ جیسا محسوس کرتا ہے، وہ انسان سب سے اعلیٰ عارف گنا جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا عرفان اسی انسان کو حاصل ہوگا۔ پھر فرمایا، جو انسان کسی سے حسد اور دشمنی نہیں رکھتا اور دوستی والا ہے، جو خوشی و غمی، دکھ اور سکھ کو ایک جیسا سمجھتا ہے، جو تمام مخلوق سے ہمدردی اور محبت رکھتا ہے، سب پر رحم کرتا ہے، تکبر سے بالا ہے، معاف کر دینے والا ہے، ہمیشہ قانع، صابر، شاکر، نفس پر ضبط رکھنے والا ہے، جو استقلال سے دل و دماغ سے مجھ ایشر میں لگا رہتا ہے، وہ بھگت مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ ان کا کلام قدسی ہے، دراصل اس کو ہندوؤں نے بعد میں یہ ان کا ذاتی کلام سمجھا، لیکن جیسا کہ ظاہر ہے یہ ایک الہامی کلام ہے جو اس وقت کے نبی کی زبان پر جاری ہوا۔ حضرت کرشن جی مہاراج سکھ مذہب کا بھی یہی حال ہے۔ ہم احمدی سکھ مذہب کو در حقیقت اسلام ہی کا ایک فرقہ سمجھتے ہیں، لیکن سکھ اسے ایک جدا اور الگ مذہب یقین مانتے ہیں۔ اس بحث سے بے نیاز اور الگ ہو کر اگر ہم سکھ مذہب کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی وہی بنیادی بین الاقوامی انسانی ہمدردی اور محبت اور تعلق کی تعلیم ہے۔ گرو گرنتھ صاحب جو گرو گرنتھ ہمارے سامنے ہے ترجمے والی، اس میں 1299 صفحے پر محلہ پنجم میں لکھا ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق کوئی بیگانہ نہیں، سب اپنے ہیں اور نہ کوئی ہمارا دشمن ہے، سب سے ہمارا پیار اور محبت ہے۔ یہ گرو ارجن دیو جی کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ رہت نامہ بھائی نند لال جی میں ہے، خدا کی مخلوق کو دیکھ کر اسے دکھ نہ پہنچاؤ، جو شخص خدا کی مخلوق کو دکھ پہنچائے گا اسے خدا تعالی کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت
बाबा गुरु नानक साहिब का बयान सांझे करीजे गुनाह केरी छोड़ ओगुन चलिए, ये एक बहुत ही अजीमुशान नसीहत है। एक छोटे से कलमे में बहुत गहरी और बहुत वसी बात फरमा दी गई है। फरमाते हैं आपको चाहिए कि दूसरों की अच्छी सिफात को मद्देनजर रखा करें और इस बिना पर इत्तेहाद करें कि दूसरों में खूबियां हैं, उनकी बुराइयों की तरफ नजर न डाला करें। हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि अगर खुदा ताला इंसान की कमजोरियों पर नजर रखता तो उसका अपने किसी बंदे से कोई ताल्लुक कायम नहीं रह सकता था। अल्लाह ताला अपने बंदों की खूबियों पर नजर रखता है और इस पहलू से खुदा के बंदों में से हर एक के साथ खुदा का एक ताल्लुक है। कितना अजीम शान आरिफाना कलाम है। और वो मजमून जो मैंने अभी बयान किया है वो अपने वुसअतों की आखिरी हदों को छू रहा है। इसमें ये बयान फरमाया गया है कि अगर तुम दूसरों की बुराइयों पर नजर रखकर ताल्लुकात काटोगे तो याद रखो अल्लाह ताला सबसे ज्यादा इस बात का हक रखता है कि अपने बंदों की बुराइयों पर नजर रखकर उनसे ताल्लुक काट ले। और कोई इंसान दुनिया में बुराई से पाक नहीं है, इसलिए किसी इंसान से खुदा का ताल्लुक कायम न रहता। लेकिन एक और पैगाम भी यहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और इस पैगाम में बनी नौ इंसान के लिए एक अजीम खुशखबरी है कि दुनिया में बद से बदतर इंसान में भी खुदा की सिफात का कोई ना कोई नूर जरूर चमक रहा होता है और जिसको तुम सबसे गंदा समझते हो उसमें भी कहीं ना कहीं नेकी का कोई निशान जिंदा है। तो उस निशान पर नजर किया करो। अगर ऐसा करोगे तो सारी दुनिया में एक भी इंसान तुम्हें इस लायक नजर नहीं आएगा कि तुम उससे ताल्लुक कुल्लियतन मुनक़ते कर लो। बस कैसी अजीम आलमी भाईचारे की एक तालीम है। और मैं समझता हूँ अगर इसी तालीम को दुनिया के तमाम ममालिक और सियासतदान और मजहबी लोग अपना लें तो आज सारी दुनिया अल्लाह ताला के फजल के साथ अमन का गहवारा बन जाए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी गुरु तेग बहादुर के बेटे थे यही तालीम दी और उसके बाद गुरु और फरमाया, ये पढ़ना जरा मुश्किल है, मैं उसका तर्जुमा पढ़ देता हूँ, इसमें ज़्यादा हिफाजत है मेरी, ज़्यादा महफूज महसूस करता हूँ अपने आप को। ये 10वें ग्रंथ अकाल उस्तुत में लिखा है, दुनिया में फ़िरक़े और अक़ीदे बेशुमार हैं लेकिन असल मज़हब सबका इंसानियत है। चाहे वो सन्यासी हो, हिंदू हो, तुर्क मुसलमान हो, राफिज़ी इमाम या सूफ़ी ज़ात का हो, उसके नाम बेशुमार हैं लेकिन वो एक ही खुदा है। इन बेशुमार नामों में कोई फ़र्क नहीं। ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि ये और हैं। अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक ये लोग इबादत करते हैं। ये सब एक हैं, कोई फ़र्क नहीं। जैसे एक खुदा है उसकी एक ही शक्ल है। हर इंसान वो रोशनी महसूस करे जो खुदा ताला में है। गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गौ साईं, कोई इलाहे, कारण करन करीम, कृपा धार रहीम, कोई नहावे तीरथ, कोई हज जावे। यानी ये तो आम फहम कलाम है जिसके तर्जुमे की जरूरत नहीं। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने, जिन्हें इस ज़माने में हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल ग़ुलामी के नतीजे में ज़माने का इमाम बना दिया गया, फरमाया, मेरी तो यह हालत है कि अगर किसी को दर्द होता हो और मैं नमाज में मसरूफ़ हूँ, मेरे कान में उसकी आवाज़ पहुँच जाए तो मैं ये चाहता हूँ कि नमाज तोड़ कर भी अगर उसको फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ तो फ़ायदा पहुँचाऊँ और जहाँ तक मुमकिन है उससे हमदर्दी करूँ। अपने तो दरकिनार मैं तो ये कहता हूँ
کہ غیروں اور ہندوؤں کے ساتھ بھی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دکھاؤ اور ان سے ہمدردی کرو. لا ابالی مزاج ہرگز نہیں ہونا چاہیے. پھر فرمایا بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی میں میرا یہ مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لیے دعا نہ کی جاوے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا. کتنے بدنصیب لوگ ہیں جو اپنوں کو بھی بددعائیں دیتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو قلب شافی عطا فرمایا، آپ فرماتے ہیں قلب صافی بھی اور شافی بھی. آپ فرماتے ہیں بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی میں میرا یہ مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لیے دعا نہ کی جاوے پوری طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا. ادعونی استجب لکم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ دشمن کے لیے دعا کرو تو قبول نہیں کروں گا. کیسی پیاری تفسیر ہے. فرمایا جب اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، میرے حضور دعا کیا کرو میں قبول کروں گا، تو یہ قید نہیں لگائی کہ دشمن کے لیے دعا کرو گے تو قبول نہیں کروں گا. حضرت مرزا غلام احمد کی جے، حضرت مرزا غلام احمد کی جے. فرمایا بلکہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے لیے دعا کرنا بھی سنت نبوی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی سے مسلمان ہوئے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے. اس لیے بخل کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور حقیقتاً موذی نہیں ہونا چاہیے. شکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا جس کے واسطے 2-3 مرتبہ دعا نہ کی ہو. جتنے بھی دشمن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دشمنی میں حد سے بڑے ہوئے تھے وہ سارے اس پاک فیض میں شامل ہیں. فرمایا ایک بھی دشمن میں نظر دوڑاؤں تو دکھائی نہیں دیتا جس کے لیے میں نے زندگی میں کم از کم 2-3 بار دعا نہ کر لی ہو. پھر فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز اپنی نوع سے محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ چونٹیاں بھی اگر کوئی خود غرضی حائل نہ ہو. بس جو شخص کہ خدا تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اس کا فرض ہے کہ سب سے زیادہ محبت کرے. سو میں نوع انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. ہاں ان کی بدعملیوں اور ہر ایک قسم کے ظلم اور فسق اور بغاوت کا دشمن ہوں، کسی کی ذات کا دشمن نہیں. اس لیے وہ خزانہ جو مجھے ملا ہے، جو بہشت کے تمام خزانوں اور نعمتوں کی کنجی ہے، وہ جوش محبت سے نوع انسان کے سامنے پیش کرتا ہوں. دوسرا پہلو جس کی طرف آج بنی نوع انسان کی نظر رکھنا ضروری ہے وہ مذہبی اختلافات ہیں. سب سے پہلے اہم پیغام یہ ہے کہ تمام دنیا کو انسانیت کا پیغام دیا جائے اور انسانیت کے ناطے دنیا کی مختلف قوموں اور مختلف مذاہب کو جوڑا جائے. دوسرے، مذاہب کی تفریق کے باوجود بین المذاہب بہترین فضا قائم کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ انسانی تعلقات کے رشتے جب مذہب کی طرف سے نفرتوں کی پھونکیں ماری جائیں تو جل کر خاک ہو جایا کرتے ہیں اور انسانیت کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اس لیے مذہبی نقطہ نگاہ سے بھی جماعت احمدیہ کو ایک عالمی جہاد کی ضرورت ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. ان آیات کریمہ میں ہمیں یہ خوشخبری دی گئی کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کے کسی خطے کسی حصے کو کسی سرزمین کو بھی ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا، بلکہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں، ہر خطے میں، ہر سرزمین پر سلسلہ رسالت قائم ہو چکا ہے اور دنیا کے ہر علاقے اور ہر قوم میں جو مذاہب پائے جاتے ہیں ان کی بنیاد سلسلہ رسالت پر مبنی ہے، خواہ وہ کیسا ہی بگڑ چکے ہوں.
اس پہلو سے تمام مذاہب کے بزرگوں اور بانیوں کا احترام قائم کرنا آج کا سب سے اہم فریضہ ہے، یعنی مذہبی دنیا کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ اگر اسلام کی اس تعلیم کے پیش نظر ہم دوسرے مذاہب کو، جن کو عرف عام میں جھوٹا سمجھا جاتا ہے، یعنی عام لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اسلام کے جو مسلمان ہیں کہ سارے مذہب دوسرے جھوٹے ہیں، اور یہی عرف عام میں ہندوؤں کا تصور ہے، وہ سمجھتے ہیں ہندو مت کے سوا باقی سب جھوٹ ہی جھوٹ ہے، یہی سکھ سمجھتے ہیں، یہی عیسائی سمجھتے ہیں، یہی یہودی سمجھتے ہیں۔ مگر دیکھیے قرآن کریم کا اعلان کتنا عظیم الشان ہے، فرماتا ہے تمام عالم میں ایک بھی جگہ ایسی نہیں، ایک بھی قوم ایسی نہیں جس کو ہم نے نبوت سے سرفراز نہ فرمایا ہو، جہاں خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے نہ بھیجے ہوں۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نور کسی علاقے کے انسان کو عطا نہ فرمایا ہو۔ بس اس عظیم الشان عالمی حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارا فرض ہے کہ اس تعلیم کو عام کریں اور تمام دنیا کو سمجھائیں کہ خواہ تم کسی کو کیسا ہی جھوٹا کیوں نہ سمجھتے ہو، بنیادی طور پر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمام مذاہب کا آغاز فرمایا ہے، اس لیے آغاز پر واقع ہونے والے مذہبی بزرگوں کا احترام کم سے کم وقت کی ضرورت ہے، وقت کی کم سے کم ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی اصول کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ اصول نہایت صحیح اور نہایت مبارک، اور باوجود اس کے کہ صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا ہے، اور باوجود اس کے صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا ہے کہ ہم ایسے تمام نبیوں کو سچے نبی قرار دیں۔ یہاں باوجود کا معنی اس وجہ سے، یہ اس بات پر مبنی ہے، یہ کرنا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ اس بنا پر یہ اصول تمام دنیا میں صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا ہے کہ ہم ایسے تمام نبیوں کو سچے نبی قرار دیں جن کا مذہب جڑ پکڑ گیا اور عمر پا گیا اور کروڑہا لوگ اس مذہب میں آ گئے۔ یہ اصول نہایت نیک اصول ہے، اور اگر اس اصل کی تمام دنیا پابند ہو جائے تو ہزاروں فساد اور توہین مذہب جو مخالف امن عامہ خلائق ہیں اٹھ جائیں۔ پھر فرمایا ہم اس بات کا اعلان کرنا اور اپنے اس اقرار کو تمام دنیا میں شائع کرنا اپنی ایک سعادت سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبی سب کے سب پاک اور بزرگ اور خدا کے برگزیدہ تھے۔ ایسا ہی خدا نے جن بزرگوں کے ذریعے سے پاک ہدایتیں آریہ ورت میں نازل کیں، اور نیز بعد میں آنے والے جو آریوں کے مقدس بزرگ تھے جیسا کہ راجا رام چندر اور کرشن، یہ سب کے سب مقدس لوگ تھے، اور ان میں سے تھے جن پر خدا کا فضل ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت گرو بابا نانک صاحب کے متعلق فرمایا، یہی پاک چولے میں مستور ہے جو دور اس سے خدا دور ہے۔ پھر فرماتے ہیں اے عزیزو، قدیم تجربہ اور بار بار کی آزمائش نے اس امر کو ثابت کر دیا ہے کہ مختلف قوموں کے نبیوں اور رسولوں کو توہین سے یاد کرنا اور ان کو گالیاں دینا ایک ایسی زہر ہے کہ نہ صرف انجام کار جسم کو ہلاک کرتی ہے بلکہ روح کو بھی ہلاک کر کے دین اور دنیا دونوں کو تباہ کرتی ہے۔ اور ہم لوگ دوسری قوموں کے نبیوں کی نسبت ہرگز بدزبانی نہیں کرتے، ہم وید کو بھی خدا کی طرف سے مانتے ہیں اور اس کے رشیوں کو بزرگ اور مقدس سمجھتے ہیں۔ یہی وہ پیغام ہے جسے تمام عالم میں عام اور رائج کرنے کی خاطر جماعت احمدیہ نے جلسہ پیشوایان مذاہب کا آغاز کیا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج دنیا میں بین الاقوامی محبت کو بڑھانے، بین الانسانی آداب اور اخلاق کو اثر نو قائم کرنے اور مذاہب کے درمیان نفرتوں کی بجائے محبت کے بندھن باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان جلسوں کو اثر نو تمام دنیا میں رائج اور قائم کیا جائے۔
جب یہ جلسے ہندوستان میں شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے بہت ہی اچھے نتائج ظاہر ہوئے. اب بھی جب دوبارہ جماعت احمدیہ نے ہندوستان میں ایسے جلسوں کا آغاز کیا تو خدا کے فضل سے بین المذاہب محبت پیدا کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. اس لیے ضروری ہے کہ ساری دنیا میں از سر نو ایسے جلسے رائج کیے جائیں جن کی دو شکلیں میرے ذہن میں ہیں. اول یہ کہ مختلف مذاہب کے بزرگ اور علماء دوسرے مذاہب کے بانیوں اور مقدس بزرگوں کی تعریف کریں، اور جیسا کہ میں نے قرآنی اصل پیش کیا اور گرو گرنتھ صاحب سے بھی حوالہ پیش کیا، حضرت گرو بابا نانک صاحب کا، بنیاد اس بات پر ہو کہ ہر مذہب میں خواہ ہم اسے کیسا بھی سمجھیں لازماً خوبیاں ہیں. یہ تو ناممکن ہے کہ کسی مذہب کو کلیتاً رد کیا جائے. تو کسی دوسرے مذہب کا پیروکار کسی اور مذہب کی خوبیوں پر نظر رکھتے ہوئے ان کے متعلق اپنے پاک محبت بھرے خیالات کا اظہار کرے. اس طرح ایک ہی مجلس میں سکھ مسلمانوں اور کے رہنماؤں اور بزرگوں کی تعریف کر رہے ہوں گے، اور مسلمان ہندوؤں اور سکھوں کے بزرگوں اور رہنماؤں کی تعریف کر رہے ہوں گے، عیسائی یہودیوں کے بزرگوں کی تعریف کر رہے ہوں گے اور یہودی عیسائی بزرگوں کی تعریف کر رہے ہوں گے. اس کے نتیجے میں بہت ہی پیارا باہمی انسانی محبت کا اور بین المذاہب محبت کا ایک ماحول قائم ہو جاتا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ مختلف مذاہب کے رہنما اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں پیش کریں اور کسی دوسرے مذہب پر جارحانہ تنقید نہ کریں. یہ پہلو بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب یہ بات بار بار بیان کی جائے گی تو بنی نوع انسان کو یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ ہر مذہب کی بنیاد بین الاقوامی اخلاق کے تصور پر مبنی ہے، اور بہت کم مذاہب ایسے ہیں جن کے اندر ایسی اخلاقی تعلیم ہے جو ایک انسان اور دوسرے انسان میں فرق کرتی ہے. لیکن جب ہم مذہبی رہنماؤں کو یہ دعوت دیں گے کہ اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرو اور اخلاقی تعلیم کو دوسروں کے سامنے پیش کرو، تو لازم ہے کہ اپنی اس تعلیم کو وہ پیش کریں گے جو تعلیم انسانوں کے درمیان قدر مشترک رکھتی ہو، جو تحسین کی نظر سے دیکھنے کے لائق ہو. تو اس سے مذہب کا اصل مقصد یعنی انسان کو انسان بنانا اور اعلیٰ اخلاقی قدروں پر فائز کرنا بدرجہ اتم پورا ہو سکتا ہے. اور جب انسان بن جائے تب وہ باخدا بن سکتا ہے. ایک بد اخلاق کا رذیل انسان باخدا کیسے بن سکتا ہے؟ بس انسان کو باخدا بنانے کے لیے ایک عالمی تحریک جاری کرنے کی ضرورت ہے، جس کا آغاز بین الاقوامی اعلیٰ اخلاقی اقدار کا چرچا کرنے سے ہوگا. ایسے پلیٹ فارم جماعت احمدیہ کو ساری دنیا میں جگہ جگہ قائم کرنے چاہیے جہاں ایک مذہب والے اپنے مذہب کی خوبیوں کا ذکر کریں، اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا ایک مذہب والے دوسرے مذہب کے رہنماؤں ہی کہ نہیں ان کے مذہب کی اخلاقی تعلیم کی خوبیوں کا بھی ذکر شروع کر دیں. اس طرح انشاءاللہ تعالی انسان کو اثر نو انسان بنانے کی عالمی مہم ترقی کرتی چلی جائے گی. حضرت محمد مصطفیٰ پیشوان مذاہب. جماعت احمدیہ نے جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے اس تحریک کو ہندوستان میں جاری کیا تو وہاں جو رد عمل ظاہر ہوئے ان میں سے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سے علم ہوگا کہ خدا کے فضل سے یہ تحریک کتنی ٹھوس تدبیر ہے بین المذاہب محبت پیدا کرنے کے لیے. جماعت احمدیہ کے جلسہ پیشوایان مذاہب میں تقریر کرتے ہوئے چیئرمین لیجسلیٹو کونسل مدراس نے ان خیالات کا اظہار کیا. اس قسم کا مذہبی اجتماع بلا کر اس میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے اپنے مذہب پر تقریر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. اس اقدام پر میں جماعت احمدیہ کو مبارکباد دیتا ہوں. میں نے اس جماعت کا اچھا مطالعہ کیا ہے
اس کی تعلیمات میں ہمیں قومی یکجہتی اور باہمی اتحاد و اتفاق اور بین الاقوامی بھائی چارگی کا سبق ملتا ہے۔ بمبئی کے جلسہ پیشوایان مذاہب میں چیئرمین لیجسلیٹو کونسل مہاراشٹر نے اپنی صدارتی تقریر میں فرمایا، میری زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کہ میں ایسے جلسے میں شریک ہوا ہوں جس میں ایک ہی پلیٹ فارم سے مختلف دھرم والوں نے اپنے اپنے مہاپرشوں کے بارے میں تقریریں کی ہیں۔ ایسے اجتماعات نہ صرف بمبئی میں بلکہ ہندوستان میں مختلف جگہوں میں ہونے چاہیے تاکہ باہمی اتحاد اور رواداری کا جذبہ ترقی کرے، جس کی ہم کو اشد ضرورت ہے۔ پھر سونگڑا اڑیسہ کے جلسہ پیشوایان مذاہب میں پیس مشن تحریک کے روح رواں شری منٹو جی مہاراج نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، جماعت احمدیہ سے مجھے انتہائی محبت ہے، کیونکہ یہ جماعت جو اصول پیش کرتی ہے اگر ان کو اپنا لیا جائے تو دنیا میں حقیقی امن قائم ہو سکتا ہے۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے دنیا میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے جو سنہری اصول بتائے ہیں، اگر دنیا ان پر چل پڑے تو بہت جلد دنیا سے بدامنی اٹھ سکتی ہے۔ احمدیت احمدیت اسلام حضرت امیر المومنین حضرت امیر المومنین میں نے ابھی وقت توڑا ہے، میں نے بہت کچھ ابھی کہنا ہے، اس لیے نعرے بعد میں لگا لینا جب یہ بند ہو جائے گا ٹیلی ویژن اس وقت۔ مذہب اور وطنیت کا کیا تعلق ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور ہندوستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی بن چکا ہے۔ وہ مذہب کے نام پر ہندوستان کی وطنیت کو کلیتاً اپنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں بعض لوگ، اور ایسے لوگ ہندوستان میں دن بدن زیادہ قوت اور اقتدار حاصل کرتے جا رہے ہیں جو ہندوستان ہی کے لیے نہیں دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ اور یہی ظلم پاکستان میں ہوا ہے کہ وطنیت کے تصور کو مذہب کے ساتھ اس طرح باندھا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ گیا اور ایک دوسرے کے حقوق پامال ہوئے، اور یہ خطرہ محسوس ہوا کہ مذہب جتنا ترقی کرے گا اس سے وطنیت کو نقصان پہنچے گا، اور مختلف قومیں اس وطن کی طرف منسوب ہوتے وقت رفتہ رفتہ خطرات محسوس کرنے لگیں گی، یعنی اپنی قومیت سے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ وہ خطرناک اور غلط روح ہے جس کے ازالے کی آج شدید ضرورت ہے، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطنیت کا جو تصور پیش فرمایا ہے، اس تصور میں ایک وطن کے ہم وطن باشندوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسی محبت کے ساتھ اور باہمی اعتماد کے ساتھ رہنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں مذہبی اختلاف یا علاقائی اختلاف ایک وطن کے رہنے والوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی بجائے اور زیادہ قریب کر سکیں، اور اقلیتوں پر کو اکثریت پر پہلے سے بڑھ کر اعتماد ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں جو تعلیمات دی ہیں وہ بہت وسیع اور تفصیلی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں وطنیت کا متعلق فرمایا وہاں یہ فرمایا حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ہر شخص ہر ماں آزاد بچے پیدا کرتی ہے اور تمہیں کسی دوسرے کو غلام بنانے کا حق نہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہر قوم کے اپنے حقوق ہیں، تمہیں کسی دوسری قوم کے حقوق پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، خواہ کیسا ہی مذہبی اختلاف کیوں نہ ہو، اور بحیثیت انسان کے انسانی حقوق میں سب برابر ہیں۔ یہی وہ تعلیم ہے جب مسلمانوں میں رائج ہوئی تو ایک مدت تک مسلمان بادشاہ اس تعلیم کا احترام کرتے رہے اور اپنے فیصلوں میں ہمیشہ اس کو پیش نظر رکھا۔
جہاں تک مسلمان بادشاہوں کا تعلق ہے، ان میں سے میں ایک ایسے بادشاہ کی مثال پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں ہندوستان میں اور پنجاب میں رائج ہیں، یعنی عالمگیر اورنگزیب عالمگیر۔ ان سے ایک موقع پر ان کے ایک مقرر کردہ افسر نے یہ سفارش کی کہ میرے محکمے میں 2 پارسی اہم عہدوں پر فائز ہیں اور ان کا ان عہدوں پر فائز ہونا ہمارے مفادات کے خلاف ہے، اس لیے اور یہ میرا کرنا نہیں، مجھ سے پہلے ہی وہ ان عہدوں پر فائز ہو چکے تھے۔ یہ ایسی مثال ہے جیسے آج کل پاکستان میں احمدیوں کے متعلق عرضداشتیں پیش کی جاتی ہیں کہ فلاں اہم عہدے پر فلاں سینسٹیو پوسٹ پر ایک احمدی فائز ہے اور یہ اسلام اور وطنیت کی روح کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس افسر نے لکھا 2 پارسی سرکاری عملہ کی تنخواہ تقسیم کرنے کے لیے ملازم ہیں، میں نے خود ان کو ملازم نہیں رکھا، پہلے سے نوکر ہیں، مگر چونکہ وہ آتش پرست ہیں اس لیے ہم مسلمانوں کو ان کافروں کی سرپرستی نہیں کرنی چاہیے۔ عام اختلاف مذہبی نہیں تھا، وہ آتش پرست تھے، جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ اگر حضور ارشاد فرمائیں تو ان دونوں پارسیوں کو برخاست کر دیا جائے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی آج کے ملا کی طرح اس زمانے کا بھی ایک ملا تھا یہ، جو قرآن کا حوالہ دے کر اس کی غلط تفسیر کرتے ہوئے اس کے معنی جو حقیقی معنی تھے ان کے برعکس معنی اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ عرضداشت ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے، اے ایماندارو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ جب یہ درخواست بارگاہ سلطانی میں پہنچی تو عالمگیر نے اس کا جواب لکھا کہ تمہاری عرضداشت پڑھی، واضح ہو کہ کسی مجوسی یا ہندو ملازم کو اس وجہ سے برخاست نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت تم نے اپنی عرضی میں لکھی ہے اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ غیر مسلم سے قطعاً کسی قسم کا تعلق رکھنا نہیں چاہیے۔ تم نے ادھوری آیت لکھی ہے، پوری آیت یوں ہے، اے مومنین جن لوگوں نے خدا کی آیات کا انکار کیا اور جو رسول کو اور تمہیں محض اس لیے تمہارے وطن سے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے جو تمہارا رب ہے، تم ایسے کافروں سے دوستی نہ کرو۔ کیسا عظیم الشان عدل پر مبنی روشن دماغ فیصلہ تھا، روشن ضمیر فیصلہ تھا۔ افسوس کہ آج یہ روشنی دنیا سے زائل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے زمانے میں ایک موقع کی ایک عظیم تاریخی گواہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بار رومیوں کے زبردست دباؤ کی وجہ سے اسلامی لشکر حمص سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس علاقے سے وصول شدہ سارا خراج وہاں کے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا کہ ہم تمہاری حفاظت اور اس علاقے کے امن و امان کو برقرار رکھنے کی شرط پر یہ رقم وصول کرتے رہے ہیں۔ اب ہم یہ علاقہ چھوڑ رہے ہیں، اس پوزیشن میں نہیں کہ تمہاری حفاظت کر سکیں، اس لیے اب اس خراج پر ہمارا کوئی حق نہیں۔ اور پہلے سے وصول شدہ خراج ان غیر مسلموں کو واپس کیا۔ اس پر اہل حمص نے جو جواب دیا اسے تاریخ کے اوراق نے سنہری حروف میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے ہم مذہب لوگوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ ان حالات میں تم آئے، تمہاری حکومت اور تمہارے عدل نے ہمیں اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اب ہم تمہارے مقرر کردہ گورنر کے ساتھ مل کر اپنے ہم مذہب ہرکل کے لشکر سے لڑیں گے اور ہمیں مار کر ہی وہ آگے بڑھ سکے گا اور تم تک پہنچ سکے گا۔ یہ ہے حقیقی اسلامی تعلیم اور وطنیت کا تعلق۔ آج اگر پاکستان اور ہندوستان اس سے سبق سیکھیں
اور وہ واقعتاً چاہتے ہوں کہ ان کے ملک کے سارے باشندے بلا اختلاف مذہب اپنی اپنی حکومتوں اور اپنے اپنے وطنوں کے وفادار بن جائیں اور کامل وفاداری کے نمونے دکھائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ قرآنی تعلیم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلفاء اور آپ کے بعد میں آنے والے غلاموں کی اسوہ حسنہ پر نہ چلیں۔ جب تک اس اسوے کو اپنی ذات میں اپنی حکومتوں میں قائم نہیں کرتے اور عدل کا وہ تصور اپنے ملکوں میں نافذ نہیں کرتے جو قرآن اور محمد رسول اللہ اور آپ کے بعد میں آنے والے غلاموں کا تصور تھا، اس وقت تک کوئی حکومت اپنے ملک کی اقلیتوں سے سچی وفاداری کی امید نہیں رکھ سکتی۔ ایسے کتنے ہیں جیسے ہم ہیں کہ سال ہا سال سے سخت مظالم کا نشانہ بنائے گئے، مگر پاکستان کے احمدی پھر بھی پاکستان کے وفادار ہی ہیں اور وفادار ہی رہیں گے۔ ایسے کتنے ہیں جو ہندوستان میں رہتے ہوئے ہر ایسی کوشش کو ناکام اور نامراد کر چکے ہیں کہ جب مذہب کے نام پر ان کو اپنے ملک سے بے وفائی کی تعلیم دی گئی۔ کوئی احمدی ہندوستان کے خلاف ہندوستان کے کسی اور ملک کا ایجنٹ نہیں بنا، کوئی احمدی پاکستان کے خلاف کسی اور ملک کا ایجنٹ نہیں بنا، اور یہ سب کچھ باوجود ظلم و ستم کے ہوا ہے۔ اگر اعلیٰ اخلاقی تعلیم جو اسلام نے پیش کی ہے اسے تمام دنیا کے ملک اپنا لیں تو ملکوں سے غداری کے نشان مٹ جائیں۔ ڈھونڈنے سے کوئی غدار مزاج انسان نظر نہ آئے۔ غداری دراصل عدم عدل کا دوسرا نام ہے۔ جب انصاف قوموں سے اٹھ جاتے ہیں، جب عدل باقی نہیں رہتے، جب ایک انسان اپنے حقوق کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے، تب جو ان میں سے کمزور ہوتے ہیں ان کے مزاج غداری کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ لیکن جماعت احمدیہ نے ان مضبوطوں کے نمونے دکھانے ہیں، ان ثابت قدموں کے نمونے دکھانے ہیں، ان رجال کے نمونے دکھانے ہیں جو محمد رسول اللہ کے ساتھ تھے اور آپ کے غلام تھے، کہ باوجود مظالم کے ہمیشہ وفاداری کے اور وطن کی وفاداری کے اعلیٰ نمونے دنیا میں قائم کرتے چلے جائیں اور دنیا کے لیے ایک مثال بنتے چلے جائیں، تاکہ وطن کی اہمیت بھی کوئی آپ سے سمجھے اور وطن سے وفاداری کرنا بھی کوئی آپ سے سمجھے اور کمزوروں کے حقوق ادا کرنا بھی کوئی آپ ہی سے سمجھے، اور کمزور ہوتے ہوئے اپنے حقوق تلف ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی اپنے سے غالب اور اکثریت والوں کے حقوق ادا کرنا بھی کوئی آپ ہی سے سیکھے۔ ان اعلیٰ مقاصد کے لیے جماعت احمدیہ کو دنیا میں نافذ اور قائم کیا گیا ہے۔ وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، اور اگرچہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح پچھلے گزشتہ ایک روز پہلے ہمیں ٹیلی ویژن والوں نے عذرائے شفقت و احسان کچھ زیادہ وقت دے دیا تھا، اس طرح آج بھی امید ہے کہ کچھ زائد وقت مل جائے گا، اس لیے آپ جاری رکھیں، یعنی تقریر جاری رکھیں۔ دل تو میرا چاہتا ہے لیکن ساتھ خوف بھی دامنگیر ہے کہ کہیں اچانک ہی میرا سلسلہ باقی سننے والوں سے، دنیا کے سننے والوں سے منقطع نہ ہو جائے، اس لیے میں اب آخری حصے کی طرف آتا ہوں، بعض دوسری باتوں کو چھوڑتا ہوں۔ گزشتہ سال قادیان میں جب شرکت کا موقع ملا تھا تو بڑے ہی درد انگیز اور پر اثر مناظر دیکھنے میں آئے تھے۔ اس قدر گہری بین الاقوامی بین المذاہب محبت کے نمونے وہاں دکھائے گئے کہ قادیان کی سرزمین سریا سے باتیں کرتی دکھائی دیتی تھی، سریا سے روشن تر تھی، اور تمام عالم کے لیے امن اور محبت کا ایک گہوارہ ہی نہیں، ایک زندہ پیغام بن چکی تھی، جس کی لہریں دنیا میں پھیلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ دوردرشن کے مختلف نمائندے ہندوستان سے تشریف لائے، ریڈیو ہندوستان کے مختلف نمائندے دلی سے یا جلندھر سے یا دوسری جگہوں سے آئے اور اتنا گہرا اثر لے کر واپس لوٹے کہ پھر دلی جانے پر بھی وہ ان کے نمائندے آتے رہے اور مجھ سے دوبارہ انٹرویو لیتے رہے اور ہندوستان میں مختلف دنیا علاقوں میں مشتہر کرتے رہے، اور انہوں نے اقرار کیا کہ آج اگر ہندوستان کو کسی جماعت کی ضرورت ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی کی تعلیم ہے اور آپ ہی کے پاک نمونے ہیں
جو ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ اس وقت کی باتیں کرتے ہوئے، اس وقت کے ذکر کرتے ہوئے ان یادوں سے متاثر ہو کر پاکستان سے بعض ایسے دوستوں نے خطوط لکھے جو اس جلسے میں شریک تھے، اب بھی آج بھی شریک ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا کہ قادیان کے جلسہ سالانہ میں آپ کی الوداعی تقریر بڑی اثر انگیز تھی، سکھ لوگ اس سے بڑے متاثر نظر آتے تھے۔ ان کے بقول ہم تو اسلام کی اس تعلیم سے آگاہ ہی نہ تھے، کاش جماعت احمدیہ آغاز اسلام سے ہی وجود میں آئی ہوتی۔ اب یہ بات جو ہے یہ بہت گہری بات ہو گئی ہے، ایسی حقیقت بیان ہوئی ہے جو اس معصوم انسان کو پتہ نہیں، لیکن دل سے ایک گہری سچائی کی آواز اٹھی ہے۔ خدا کی قسم جماعت احمدیہ آغاز اسلام ہی سے وجود میں آئی تھی، اور اسلام اور احمدیت دو چیزوں کے نام ہی نہیں ہیں۔ کاش یہ خط لکھنے والے اپنے اس سکھ دوست کو بتاتے کہ مبارک ہو، میں تمہارا منہ میٹھا کر رہا ہوں، تم کیسی پیاری بات کر گئے ہو۔ تمہیں علم نہیں کہ جماعت احمدیہ کا آغاز اور اسلام کا آغاز ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ جماعت احمدیہ تو اسلام سے ایک لمحہ کی، ایک ثانیے کی دوری کو بھی اپنے لیے موت تصور کرتی، اور بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا آغاز بھی ابتدائے آفرینش سے ہے۔ وہ پہلا مذہب جو دنیا میں انسان کے لیے امن کا پیغام بن کر آیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا پیغام بن کر نازل ہوا، اس کا پہلا نام بھی اسلام ہی تھا، اور اسی اسلام کی بدلتی ہوئی، وسیع تر ہوتی ہوئی، گہری ہوتی ہوئی، مضبوط تر اور بالغ تر شکل آخر اسلام پر منتج ہوئی، جسے اب ہم اسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو بیان کرتے ہوئے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو، میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جبکہ انسان اپنی پیدائش کی مٹی میں لت پت کروٹیں بدل رہا تھا، یعنی ابھی وہ انسانی شکل میں ڈھالا بھی نہیں گیا تھا، اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس وقت بھی میں ہی خاتم النبیین تھا۔ بس اسلام کا آغاز بھی آغاز آفرینش کے ساتھ ہے، اور احمدیت کا آغاز اسلام کے آغاز کے ساتھ ہے، اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے۔ ایک اور لکھنے والے نے مجھے لکھا کہ جلسہ سالانہ کے آخری دن آپ کی ہندی اور اردو نظم کے دوران ایک شخص رونے لگ گیا، یعنی ایک پاکستانی دیہاتی سا تھا جو رونے لگ گیا، اور اس کو تعجب ہوا کہ اس کو تو ایسی تقریر اور ایسی نظم جس میں اتنے ہندی کے الفاظ ہوں سمجھ نہیں آ سکتی، روتا کیوں ہے؟ کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا، ان صاحب سے، کہ آپ کو ہندی سمجھ آتی ہے؟ تو اس نے کہا ہندی تو سمجھ نہیں آتی، مگر یوں لگتا ہے کہ حضرت صاحب ہم ہندوستانی کے ہو گئے ہیں، یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اس سے جو محسوس ہو رہا تھا وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو حقیقت میں اس کے احساس کی وجہ بنا۔ واقعہ یہ ہے کہ آج احمدیت سب دنیا کی ہو چکی ہے، صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، انگلستان کی بات نہیں ہے، امریکہ اور افریقہ کے قصے نہیں رہے، چین اور جاپان کی باتیں نہیں رہیں۔ آج ہندوستان، ساری دنیا، جماعت احمدیہ تمام ہندوستان کی ہو گئی، تمام دنیا کی ہو چکی ہے، اور جو جماعت سب دنیا کی ہو اس کا خلیفہ بھی سب دنیا کا ہونا لازم ہے۔ اس لیے مجھے اس خیال سے خلیفہ، اس تصور کے ساتھ باندھ کر خلیفہ نہ سمجھیں کہ گویا میں صرف پاکستان کا خلیفہ ہوں۔ جماعت احمدیہ عالمگیر ہے، جماعت احمدیہ عالمگیر ہے، اور جماعت احمدیہ میں حضرت مسیح موعود کا خلیفہ بھی عالمگیر حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور وسیع تر عالمگیر حیثیت اختیار کرتا چلا جائے گا۔ وہ افریقن بھی ہے، وہ چینی بھی ہے، اور جاپانی بھی ہے، اور ہندوستانی بھی ہے، اور امریکن بھی ہے، اور اسی طرح وہ یورپ کے تمام ممالک سے بھی وابستہ ہے، وہ مشرق بعید سے بھی تعلق رکھتا ہے اور مغرب بعید سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ کل عالم میں آج جہاں جہاں یہ آواز سنائی دے رہی ہے اور یہ تصویر دکھائی دے رہی ہے، خدا کی قسم میں آپ سب کا ہوں، کیونکہ میری جماعت آپ سب کی ہے، میں اس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں جو آپ سب کا مذہب ہے۔
آج ایک ہی مذہب ہے جو عالمگیر کہلانے کا مستحق ہے، اور وہ مذہب اسلام ہے۔ ایک ہی رسول ہے جو تمام عالم کا رسول ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ سے وابستہ ہو کر، آپ کی غلامی میں، آپ کے قدموں سے اس زمانے کا عالمی امام جس کو بنایا گیا، وہ سراسر آپ کی اور آپ کے دین کی خدمت پر معمور ہے۔ بس یہ وہ بنیادی حیثیت ہے جسے جماعت احمدیہ کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو اب سلسلے پھیلنے شروع ہوئے ہیں اور پھیلتے چلے جائیں گے۔ یہ تو اب مولویوں کے ہاتھوں رکنے کی باتیں نہیں رہی۔ کون ہے دنیا میں جو اسلام اور احمدیت کے اس عالمگیر پھیلاؤ کو اب روک سکے؟ یہ مناظر جو آج اس جلسے میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ واقعتاً اس وقت قطب شمالی پر بھی دکھائی دے رہے ہیں، قطب جنوبی پر بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکہ کے وسیع ملک، شمالی امریکہ کے وسیع ممالک میں بھی اور جنوبی امریکہ کے وسیع ممالک میں بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ روس کے وسیع ریگستانوں میں بھی اور سائبیریا کے منجمد برف خانوں میں بھی دکھائی دے رہے ہیں، برفستانوں میں بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ افریقہ کے ان جنگلوں میں بھی دکھائی دے رہے ہیں جن میں روشن ضمیر انسان بستے ہیں، لیکن ان جنگلوں کو کالے جنگل اور اس ملک کو، اس خطے کو سیاہ خطہ کہا جاتا ہے۔ اور مشرق بعید کے جزائر میں بھی یہ آواز پہنچ رہی ہے، یہ مناظر دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ کی تقدیر ہے، اور اس غرض سے خدا تعالیٰ نے آج آپ کو قائم کیا ہے، اور اس غرض سے آپ کے قدموں پر یہ آج کی نئی ایجادات ڈال دی گئی ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھائیں اور سر بلند ہو کر اس یقین کے ساتھ دنیا میں پھیلتے چلے جائیں، زمین کے کناروں تک پہنچیں کہ کوئی نہیں ہے جو آپ کو قید کر سکے اور آپ کے پاؤں پہ زنجیریں باندھ سکے، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال سکے اور آپ کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا سکے۔ عالمگیر خلافت احمدیہ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ سنیے، میں آخر پر آپ کو ان اسیران راہ مولا کی طرف متوجہ کرتا ہوں جن کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، جن کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، محض اس لیے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خدا ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ آج نہیں تو کل، کچھ دن تک ان تک بھی یہ آواز پہنچے گی، وہ بھی یہ تصویریں دیکھیں گے اور اپنے آپ کو ایک آزاد بین الاقوامی وسیع احمدیت کا ایک وجود ایک حصہ سمجھیں گے اور سجدے کے طور پر دیکھیں گے۔ اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ ہر اعلیٰ قدر کی خاطر اور اپنے ان اسیر بھائیوں کی خاطر تمام دنیا کو آزادی کا پیغام دیں، تمام دنیا کے بد رسم و رواج کی اور عصبیتوں کی زنجیریں توڑ ڈالیں۔ آج دنیا کی آزادی آپ سے اور اسیران راہ مولا سے وابستہ ہو چکی ہے۔ آئیے اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ قادیان میں اس وقت جو لوگ شریک ہیں ان کے سوا مجھے مشرق و مغرب میں جمع ہونے والے دوسرے بھی تصور کی آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی میں کینیڈا پہ نظر ڈالتا ہوں، کبھی امریکہ میں اکٹھے ہوئے لوگوں کو جو کہیں آدھی رات کو، کہیں صبح نماز کے وقت اکٹھے ہوئے ہیں، کہیں رات کے وقت جاپان میں اکٹھے ہونے والوں پر نظر پڑتی ہے۔ پاکستان کے دیہاتی علاقوں میں مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک دیکھتا ہوں۔ پشاور میں کئی جگہ لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت سن رہے ہیں اور ایک دوسرے کو محبت اور پیار کی اور فخر کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو ہم کیسی جماعت کے فرد ہیں، کیسی آزاد جماعت ہے، کیسی آزادی کی روح کی محافظ جماعت ہے، کیسی دنیا کی خدمتگار جماعت ہے۔ محمد مصطفیٰ کے ان غلاموں کو دیکھو، کاش یہ غلامی، یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی تمام دنیا کے لیے آزادی کی ضمانت بن جائے۔ اس آخری امید کے ساتھ، اس امید کے اظہار کے ساتھ میں آپ سب کو اس دنیا کی عالمی دعا میں شمولیت کی دعوت دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب کا یہ پیغام پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ان کا بھی یہ پیغام ملا ہے
کہ آخری دن کے جلسے کی کارروائی خوشگوار موسم اور خوشگوار ماحول میں کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ جلسے میں شریک تقریباً 10,000 مرد و خواتین بشمول غیر مسلم افراد حضور کے اختتامی خطاب سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور حضور کی شبیہ مبارک دیکھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ حضور کے دور میں جو یہ نادر اور تاریخی مشاہدہ ہوا ہے، اس کے لیے ہم ادب اور دلی محبت کے ساتھ مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ بس یہ مبارکباد کا پیغام تمام دنیا کی عالمی جماعتوں کو میں اس وقت اسی لہجے پہنچاتا ہوں۔ اللہ ہمیں آگے سے آگے پہلے سے بہت زیادہ بڑھ کر بلند تر اور روشن تر کامیابیاں عطا کرتا چلا جائے، مگر ان کامیابیوں کی ضمانت ہماری انکساری میں ہے، ہمارے عجز میں ہے، اس بات میں ہے کہ محمد مصطفیٰ کے قدموں سے اپنا ہاتھ کبھی الگ نہ ہونے دیں، ان قدموں سے وابستہ رہیں اور سر اللہ کے حضور سجدہ ریز رہیں، روح خدا کی عبادت کریں، دل محمد مصطفیٰ اور اللہ کے عشق میں سرشار رہیں۔ یہی ہماری زندگی کا راز ہے اور یہی تمام دنیا کی زندگی کا راز ہے۔ آئیے اب دعا کر لیتے ہیں۔ آمین۔ اسلام 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 حضرت محمد مصطفیٰ حضرت اقدس محمد رسول اللہ سیدنا و مولانا حضرت اقدس محمد رسول اللہ احمدیت اسلام قادیان دارالامان حضرت مرزا غلام احمد کی حضرت مرزا غلام احمد کی حضرت مرزا غلام احمد کی یہ جے آج ساری دنیا میں بلند ہو رہی ہے، خدا کرے بلند تر ہوتی چلا جائے، کیونکہ یہ آواز جے کی آواز محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کو بلند تر دکھانے کی آواز ہے۔ حضرت مسیح موعود کا اپنا مقام محمد رسول اللہ کے قدموں میں واقع ہے۔ بس یاد رکھیں اور کبھی اس بات کو نہ بھولیں کہ یہ سر جتنا بلند ہوگا محمد مصطفیٰ کے قدم اتنا ہی بلند تر مقامات پر فائز ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا چلا جائے، ایسے ہی نظارے ہمیں دکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔